اور توجہ فرمائیے گا، درد مندوں سے نہ پوچھ وہ کدھر بیٹھ گیا۔ درد مندوں سے نہ پوچھ وہ کدھر بیٹھ گئے، ان کی مجلس میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے۔ درد مندوں سے نہ پوچھ وہ کدھر بیٹھ گئے، درد مندوں سے نہ پوچھ وہ کدھر بیٹھ گئے، ان کی مجلس میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے۔ غرض ہے دین سے تکلف سے یہاں کام نہیں، خواہ ادھر بیٹھ گئے خواہ ادھر بیٹھ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خواہ ادھر بیٹھ گئے خواہ ادھر بیٹھ گئے۔ توجہ فرمائیے گا اور بات کو غور سے سنیے گا۔ آج 21 رمضان المبارک آخری عشرہ ہے۔ رمضان کا پہلا تھا رحمت کا، دوسرا تھا بخشش کا، تیسرا ہے جہنم سے آزادی کا۔ علی کی شہادت یہ بخشش والے عشرے میں نہیں ہوئی، جہنم سے آزادی والے عشرے میں ہوئی ہے۔ ضرب لگی ہے 17 رمضان کو، شہید ہو رہے 21 کو۔ یا اللہ ماجرا کیا ہے؟ فرمایا بخشش اس کی کروں گا جس کے دل میں علی ہوگا۔ بخشش اس کی کروں گا جس کے دل میں علی ہوگا، جس کے دل میں علی ہوگا۔ اور توجہ فرمائیے گا، بات آپ کے لیے اور آسان کر دوں، ہم نے علی کو ایزی لے لیا ہے۔ علی عام بندہ نہیں ہے، علی عام بندہ نہیں ہے، علی عام بندہ نہیں ہے، علی خاص ہے۔ میرے آقا و مولا منشا و ماما حسنین کے نانا فرماتے ہیں میں اللہ کے نور سے ہوں، میں اللہ کے نور سے ہوں، علی میرے نور سے ہے۔ میں اللہ کے نور سے ہوں۔ علماء بیٹھے یہ بہتر سمجھتے ہیں جو بات اگلی میں کرنے جا رہا ہوں۔ سورہ دہر، سورہ دہر کے ابتدائی لفظ ہے حل عطا، حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ رب کہہ رہا ہے انسان پہ وہ وقت آیا ہے جب اس کا ذکر ہی نہیں تھا۔ انسان پر وہ وقت آیا ہے کہ جب انسان کا ذکر اس کا ہوتا ہے جو ہو، انسان تھا ہی نہیں تو ذکر کہاں سے ہو؟ اور میرے آقا فرماتے ہیں میں اللہ کے نور سے ہوں، علی میرے نور سے ہے، میرے نور سے ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں انسان، اور یہ تفسیر القرآن مولانا مودودی کے پڑھو، دیگر تفاسیر اٹھا لو۔ مولانا مودودی جماعت اسلامی کے بانی ہے، مسلکن دیوبندی ہے، میں ان کی تفسیر کا حوالہ دے رہا ہوں۔ اس کے علاوہ دیگر تفاسیر کو بھی اٹھا لو۔ یہ جو انسان ہے نا، اس انسان سے مراد آدم ہے، آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام پہ بھی وہ وقت گزرا ہے کہ آدم کا نا ہی نہیں تھا، یعنی شیئن مذکورہ تھا، اس کا ذکر ہی کوئی نہیں تھا۔ اور میرے مصطفیٰ فرماتے آدم کی صورت بننے سے 14,000 پہلے میں اور علی رب کا ذکر کر رہے ہیں۔ چودہ 14,000 سال پہلے میں اور علی اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر کر رہے تھے 14,000 سال پہلے۔ مجھے کہنا پڑ گیا احد سی یا احمد سی ایک کل پسارا کل بڑھیا، اور یارہ دیا گلہ یار جاننا آدم پیارا میں کل بڑھیا، آدم پیارا کل بنے، آدم پیارا کل بنے۔ اجے احد بھی نہیں سی نہ احمد سی ایک کل پسارا کل بنیا، یارہ دیا گلہ یار جانن آدم پیارا کل بنیا۔ ایک اور آیت کریمہ میری نظر سے گزری، فَاذْكُرُونِي اذکرکم، اللہ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو،
میں تمہارا ذکر کروں. ہم ہیں اس قابل کہ اس کا ذکر کریں جیسا کرنا چاہیے. ہم ہیں اس قابل کہ اس کی شجاع شان اس کا ذکر کر سکے. ہم ہیں اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے اس کا ذکر کرنا کیسے ہے. وہ کہہ رہے تم میرا ذکر کرو. معلوم ہوتا ہے اس کا مخاطب کوئی اور ہے جو اس کی شجاع شان اس کا ذکر کر سکتے ہیں. ارے جب شیئن مشکورہ انسان پر تھا نا اس وقت رب کا ذکر یا محمد کر رہا تھا یا علی کر رہا تھا. اور اللہ اپنی سنت کے مطابق اپنی شجاع شان نبی کا ذکر بھی کر رہا تھا, علی کا ذکر بھی کر رہا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ فرمائیے گا. احد سی یا احمد سی ایک کل پسارا کل بنیا. یارانیاں گلہ یار جانم آدم پیارا کل بنیا. ابھی توجہ فرمائیے گا, بات کو تھوڑا اور آسان کر دیتا ہوں. مال میرا, دولت میری, چاندی میرا, سونا میرا. پانے میرے کو نہیں, میں بات سمجھانے کے لیے گیا. انہیں باہر نکلیا کشاروں کو بڑا کچھ بھی نہیں. میں جو کچھ چھڑنا ہے جو تو سب دینا ہوں لے کے جانا. میں ایک مثال دے رہا ہوں بات سمجھانے کے لیے. سونا میرے پاس, چاندی میرے پاس, ہیرے جوہرات میرے پاس, درہم دینار ڈالر میرے پاس, بینک بیلنس میرے پاس, کوٹھی میرے پاس, گاڑی میرے پاس, زمین کے مربع میرے پاس, جائیداد میری, کمائی میں نے, بنائی میں نے. سورہ بقرہ پڑھو. بنائی میں نے, مالک میں ہوں, وارث میرے مال کا. کون بنا رہا ہے؟ اللہ. یعنی مال میرا ہے, میں وارث بنا ہی نہیں سکتا. میرے مال کا وارث میرا رب بنا رہا ہے. سورہ بقرہ کا ترجمے کے ساتھ مطالبہ نہیں, مطالعہ کرو, بات سمجھ میں آ جائے گی. میں کتاب اسد مغرب کھڑا ہوں, دوسرے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں, اور پھر عمر کے بھی اس حصے میں ان کے زبان کبھی کسی وقت لڑکھڑا سکتی ہے. اس غلطی کو معاف کر دینا. توجہ فرمائیے گا. مال میرا ہے, وارث رب بنا رہا ہے. میرے پاس اختیار ہی نہیں. میں گیا مرنا ہے نا, کلے کلے ٹھوک کے تھوڑا ہے. موت تو آنی ہے مجھے. میں مر گیا, وارث بنا رہا ہے اللہ. بیٹوں کو اتنا ملے گا, بیٹیوں کو اتنا ملے گا, بہنوں کو اتنا ملے گا, بھائیوں کو اتنا ملے گا, ماں باپ کو اتنا ملے گا. مال میرا ہے, کمایا میں نے, بنایا میں نے, لیکن میں وارث نہیں بنا سکتا. میں مر گیا, وارث رب بنا رہا ہے. بیٹوں کو اتنا ملے گا, بیٹیوں کو اتنا ملے گا, بہنوں کو اتنا, بھائیوں کو اتنا, ماں باپ کو اتنا. ارے دین کس کا ہے؟ دین ہمارا نہیں, دین اللہ کا. مجھے سمجھ میں نہیں آتا. خشک مولوی کہتا ہم دین کے وارث. لانتی چپ کر, جس کا دین ہے وارث بھی وہی بنائے گا. تو اپنے مال کا وارث خود نہیں بنا سکتا, رب کے دین کا وارث تو کیسے بنا سکتا ہے؟ دین ہے رب کا, وارث بھی وہی بنائے گا. ارے دین کے وارث وہی علماء ہے جو علی کے در کے گدا ہے. دین کے وارث وہی علماء حق ہے جو علی کے در کے گدا گر ہے. جن کے دل میں حب علی ہے وہ دین کے وارث ہے, کیونکہ حب علی والے نہ جھکتے ہیں نہ بکتے ہیں. علی نے ہر ایک ولی کو فقیر کر ڈالا. علی نے ہر ایک ولی کو فقیر کر ڈالا. ہم فقیر اسے کہتے ہیں جو ہاتھ
کاسا لے کر ہر کسی کے پاس پھیلاتا ہو، ہم اسے فقیر کہتے ہیں، میں اسے فقیر نہیں، میں اسے بھکاری کہتا ہوں۔ بھکاری کی غیرت ختم ہو گئی ہوتی ہے، بھکاری کے پاس غیرت نہیں ہوتی، میں اسے بھکاری کہتا ہوں جو ہر کسی کے سامنے تلی کرے۔ میں فقیر اسے کہتا ہوں جو محمد کی ظلموں کا قیدی ہو، سبحان اللہ، ظلموں کا اسیر ہو، اصل میں وہ فقیر ہوتا ہے۔ علی نے ہر ایک ولی کو فقیر کر ڈالا، ولائے آل نبی کا اسیر کر ڈالا۔ جہاں بھی رہتا ہے کوئی وہیں سے جھکتا ہے سر۔ علی نے کعبے کو اتنا امیر کر علی نے کعبے کو اتنا امیر کر ڈالا، علی نے کعبے کو اتنا امیر کر ڈالا۔ بات تھوڑی اور آسان کر دوں، خدا کی قسم نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرق عین بنا، بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا۔ علی کا ہوں، جس علی کا ہوں اس علی کا ہوں جس کو کائنات میں سب شہر جلی کہتے ہیں، لہجہ عشق میں ولیوں کا ولی کہتے ہیں۔ عرب ان کو پڑھا میں نے تو یہ معلوم ہوا لغت دین محمد کو علی کہتے ہیں۔ حل عطا، حل عطا، یہ سورت کے ابتدائی لفظ ہے، حل عطا۔ مجھے اس سورت کی تلاش تھی، قرآن میں سورتیں 114، میں ساری لفظ سے کی، انہوں سورہ دار نہ لگے 114 سورتہ نے ایک ایک کر کے بولی کہ دار بھی چکے ہی کدھر سورتہ بھی قرآن چ پوری ہیں، دار کوئی تھک گیا دن ہو گئے سمجھ نہیں، اور کسی بولو میں پوچھتا بھی نہیں، کسی سے میں پوچھ بھی نہیں رہا۔ پھر میں 29 میں پارے پہ گیا، 29 کی پہلے 29 پارے کی پہلی 8 سورتیں چھوڑی تو نام ہی آ گئے، وہاں لکھا نام لکھا ہوا تھا سورہ انسان، آل انسان۔ میں کہ ایک ہی نہیں پڑھنی شروع وہ تو اللہ تھا، میں کہتا بھی ایدہ نام کسے آل انسان رکھ سکے، سورہ دہر دا اللہ تھا۔ حضرت علی مولا مشکل کشا، شیر خدا، تاجدار تاجدار، تھوڑی سمجھ آئی دے، حل عطا، حل عطا، اے حل عطا جو ہے نا، اے جتھے بھی آیا نا سوالیہ معنی چ استعمال ہویا ہے، لیکن ایتھے آگے نا یہ سوالیہ میں نہیں، انا اور قد کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ بے شک تحقیق رب نے حالت آگ لگا کر کہا لوگوں نہ علی کی ولایت میں شک کرنا، نہ علی کی شجاعت میں شک کرنا، نہ علی کے علم میں شک کرنا، نہ علی کی عظمت میں شک کرنا، نہ علی کی عزت میں شک کرنا۔ جو شک کرے گا اسے بے ایمان کر کے مانوں گا۔ حالت ہے علی، نہ اس کی عزت میں شک ہے، نہ اس کے مرتبے میں شک ہے، نہ اس کی شان میں شک ہے۔ علی ہوتا ہی وہ ہے جس میں شک نہ ہو۔ بات ہے کافی مجھے تو یاد، میں آپ کو کچھ اور بھی دینا چاہتا ہوں آج۔ حل عطا، حل عطا، اے علی وہ ہے جس میں 300 آیات مولا علی کیا قرآن میں نازل ہوئی ہے، کتنی؟ 300 آیات میرے علی پاک کے حق میں نازل ہوئی ہے، 300 آیات۔ اور میں صدقے جاؤں پیر شمس الرحمن مشہدی کے، کہہ گئے خدا نے خود بتایا ہے علی کتنا ضروری ہے، خدا نے خود بتایا ہے علی کتنا ضروری ہے، خدا نے خود بتایا ہے علی کتنا ضروری ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کا پہلا بندہ جو مراد ہے نا وہ علی ہے۔ اللہ اللہ اور اعلیٰ لگا کے کہتا ہے خبردار بے شک نہ کرنا، یہ جو علی میرا دوست ہے نا علی
جتنے بھی ولی ہیں وہ علی کے بعد آتے ہیں. جتنے بھی کائنات میں ولی ہیں مقام ولایت پر فیض ہے وہ علی کے بعد آتے ہیں. پہلا مخاطب علی ہے اور حل عطا کا بھی پہلا مخاطب علی ہے. خدا نے خود بتایا ہے علی کتنا ضروری ہے. محمد نے تو ہاتھ اٹھا کے بس دکھایا ہے علی کتنا ضروری ہے. غدیر خود کے مقام پر نبی نے 1.25 لاکھ صحابہ کی موجودگی میں محمد نے تو ہاتھ اٹھا کر بس دکھایا ہے کہ علی کتنا ضروری ہے. علی کتنا ضروری ہے. علی کل ایمان ہے. علی کل ایمان ہے. نبی نے ہاتھ اٹھا کر بس دکھایا ہے علی کتنا ضروری ہے. پورا کلام ہی دے دیتا ہوں. اکیلا مشہدی نہیں عمر سلیمان ابو ذر نے بہت پہلے بتایا ہے علی کتنا ضروری ہے. چلو مینو مارو گولی میری بات پہ نہ کرو یقین. پوچھو عمر سے پوچھو فاروق اعظم سے. فاروق کے ہاتھ اٹھ گئے کہنے لگا آج عمر آج علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا. پھر عمر نے کہا مولا مجھے اس وقت تک دنیا میں نہ رکھنا جب اس دنیا میں علی نہ ہو. عمر کی دعا قبول ہوئی. علی کی زندگی میں عمر اس دنیا سے گیا. اور توجہ فرمائیے گا اکیلا مشہدی نہیں عمر سلیمان ابو ذر نے بہت پہلے بتایا ہے علی کتنا ضروری ہے. جو شخص بھی آقا کا وفادار نہیں واللہ وہ کسی شان کا حقدار نہیں. جس کو بھی ولایت کا اقرار نہیں پھر کچھ بھی تیرے پاس و فنکار نہیں. کردار میں جو ستھرا تھا محسون کا بیٹا پھر کوئی بھی دنیا میں خطا کار نہیں. اے مسعون کا پتہ ہے محسون محسمن ایسے گلا یاد رکھیے. محسون محسمن کہتے ہیں یزید کی امی. یزید کی ماں کا نام ہے محسون. محسمن بھی کہتے ہیں. کدی ماں دا یزید پلیت کی ماں کا نام. بعض مسلمان کہتے وہ صحابیہ تھی وہ تو مسلمان ہی نہیں تھی کرسچن مذہب سے تعلق رکھتی تھی. نجد موجودہ ریاض کی رہنے والی تھی جس کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی تو یہ گندہ پیدا ہوا. مشہدی صاحب کہتے ہیں کردار میں جو ستھرا ہے. لوگ کہتے ہیں بڑا پاک سی محسون کا بیٹا تو پھر دنیا میں کوئی بھی خطا کار نہیں. مشکوک ہے گر الفت ابو بکر و عمر کی پھر کوئی بھی زمانے میں وفادار نہیں. مشکوک ہے گر الفت ابو بکر و عمر کی پھر کوئی بھی زمانے میں وفادار نہیں. ہم مشہدی منگتے ہیں گدایان علی کے اس گھر کے گداؤں کو ہاں نہیں. میں جمعہ دینا ہوتا ہے تو میں نے ہر جمعہ نئے موضوع پہ ہی دینا ہوتا ہے. تو یہ ڈائری میری جمعے کے لیے تیار ہوتی ہے. بس وہ ساری ڈائری کو آپ کو نہیں دوں گا. اس میں سے 1-2 باتیں اور لے کے پھر آتا ہوں. ادھر ہی اسد غضنفر زیغم حمزہ حیدر یہ سارے نام شیر کے یہ سارے نام لیکن ہر نام کا معنی علیحدہ ہے. شیر بیٹھا ہو نا شیر بیٹھا ہوا ہو تو اسے اسد کہتے ہیں. شیر آرام کر رہا ہو سکون سے بیٹھا ہو اسے اسد کہتے ہیں. شیر اپنے شکار کو دیکھ لے تو اسے غضنفر کہتے ہیں. شیر شکار کی طرف چل پڑے تو اسے زیغم کہتے ہیں. شیر شکار کو پکڑ لے تو اسے حمزہ کہتے ہیں. شیر شکار کو چیر کے رکھ دے اسے حیدر کہتے ہیں. شیر شکار کو چیر دے تو اسے حیدر کہتے ہیں. حیدر کہتے ہیں. اور علی کے سامنے جو بھی دشمن آیا علی نے کاٹ کے رکھ دیا سوائے اس کے جو کپڑے اتار کے ننگا ہو کے بھاگ گئے. ہوا ہے عوام میں باتیں کرنے کا میں عادی نہیں. ہسٹری میں ہوا ہے. علی سے ایک بندہ لڑ رہا تھا. علی جب اس پہ غالب آیا نا تو 10 پیدل ہی
تلوار ہوتے سٹی نس پیا علی پیچھے پیچھے سی انہیں ویکھے تو مردہ کوئی نہیں انہیں نس دیا تنبی لائی پھر انہیں قمیض بھی لا کے سٹی جب اس کا سطر ننگا ہوئے علی کانڈ کر کے کھلو گیا کیونکہ علی ننگے انہوں نہیں مارتا علی غیرت والا ہے علی غیرت والا ہے جو علی کے سامنے کپڑے اتار دے وہ بغیرت ہوتا ہے اور بغیرت کو غیرت والا اس حال میں قتل نہیں کرتا یہ ہوا ہے توجہ فرمائیے گا علی کسی عام بندے کا نام نہیں علی نے نام تو ہے میں چڑھتا رہنا ہے جدا علی نال رجوع چنگا کوئی نہیں اصل میں چودہ لو چنگا کوئی نہیں علی نے نام تو ہے میں چڑھتا رہنا ہے یا ماں چنگی کوئی نہیں یا پیو چنگا کوئی نہیں میرے قرآن نے رجس کی 16 قسمیں بیان کی ہے قرآن نے رجس کہتے ہیں پلیتی کو یعنی پلیتی کی رب نے 16 قسمیں بیان کی ہیں ان میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ منافق کے دل کا نفاق منافق بھی پلیت ہوتا اور رب نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت رجس سے کہا پلیتی سے دور ہو جاؤ مولوی اٹھ جنہ مرضی زور لائے جڑا ہے ہی پلیت علی دا ذکر سن بھی نہیں سکتا وہ کر بھی نہیں سکتا نہ وہ علی کا ذکر سن سکتا ہے نہ وہ علی کا ذکر کر سکتا ہے اور سنو 14 صدیاں بعد آج بارڈر پہ بندہ مارا جائے لڑتا ہوا ڈیوٹی دیتا ہوا قتل ہو جائے اسے غسل نہیں دیا جاتا گوریاں لگیاں بندہ خونوں کیا غسل نہیں کفن نہیں انہی کپڑوں میں بمائے جوتوں کے جنازہ پڑھو دفن کر دو کیونکہ وہ پلید نہیں ہوا اب وہ پاک یہ عام بندہ ہے عام کلمہ پڑھنے والا ہے ذرا کربلا کے میدان میں محمد کے کندھوں پہ کھیلنے والا حسین ہے محمد کی زبان چوسنے والا ہے اس کا خون نکلا جو ہے ہی پاک تو وضو کیسے ٹوٹ گیا علی نماز کی حالت میں شہید ہوا نماز کی حالت میں بات ہوا ہے نا جس حالت میں علی شہید ہوا اسی حالت میں تو دفن کیا گیا ٹائم زیادہ نہیں ہو نہیں نہ کچھ پہلے کامیاب آیا سی ان چار نما لیا میری عادت نہیں ہے میں تنگ پہلے بندے پہ جان اس تو پہلے چھڑ دیر داتی ہے توجہ فرمائیے گا بات کو تھوڑا اور آسان کرتا ہوں یہ علی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مجھ سے ہے علی وہ ہے کہ جب مدینہ الرسول کے اندر انصار اور مہاجر جمع تھے میرے آقا آگے موج میں ایک انصار لیا ایک مہاجر اور لاؤ اٹھو کھڑے ہوئے گلے ملو تو اس کا بھائی یہ تیرا بھائی دوسرے کو ادھر سے ادھر سے سب کو بھائی بھائی بنا دیا علی انتظار میں مجھے کس کا بھائی بناتے ہیں بندے ہی موک گئے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا اب بندہ کوئی نہیں علی رو پڑے علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی کیوں رویا ہے آقا سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا مجھے نہیں بنایا فرمایا جو بھائی بننے کے قابل تھے انہیں بنا دیا اب تو بچا ہے ادھر میں بچاؤں روتا کیوں کھڑا ہو تو میرا بھائی ہے میں تیرا بھائی ہوں ماشاءاللہ مرحبا جی آئے جی آئے ماشاءاللہ سید فیض الحسن شاہ صاحب گیلانی ماشاءاللہ 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 جی سید زادے ہو تشریف لے ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے نبی جی اللہ رشتہ برکتہ دے بھائی بھائی بنایا میں تو میرا بھائی میں تیرا بھائی بڑے مزے کی بات ہے وہ جو انصار اور مہاجر بھائی بھائی بنائے تھے نا جب وہ بھائی بن گئے ایک
ہم آپس میں بھائی بنتے ہیں. جنہیں خدا بناتا ہے, یہ جنہیں خدا نے بنایا نا, یہ تھوڑی تھوڑی جائیداد کے لیے لڑ مرتے ہیں, یا مار دیتے ہیں یا مر جاتے ہیں, یا اس کی جائیداد چھین لیتے ہیں. میں صدقے جاؤں, یہ مدینے کے, مکے کے مہاجر, مدینے کے انصار, انہیں مصطفیٰ نے بھائی بنایا. اب مدینے والوں کے پاس تو کچھ تھا, مہاجروں کے پاس کچھ نہیں تھا. اے مدینے والوں نے پکڑا اپنے اپنے بھائی, چل مصطفیٰ نے بنایا ہے, آدھا گھر میرا, آدھا تیرا, آدھا مال میرا, آدھا جو کچھ تھا بانٹ دیا. ہسٹری میں نے پڑھا ہے, بعض صحابہ ایسے تھے مدینے کے انصار جن کی 2 بیویاں تھی, اور ایک مہاجر جنہاں کو ایک بھی کوئی نہیں سی, شادی نہیں سی ہوئی. وہ مدینے والا آندہ بھائی اے 2 نہیں, ایک نو تو پسند کا, طلاق میں دینا, نکاح تو. یہ سب سے مشکل کام ہے. اور بھائی انہوں نے, لیکن مہاجرین نے کہا مال کا تقسیم کرنا سمجھ میں آتا ہے, طلاق دلوانا سمجھ میں نہیں آتا, یہ ہم نہیں کریں گے. اللہ کی عزت کی قسم, میرے مصطفیٰ نے فرمایا نہیں, کھڑا ہو جا. انہوں نے مال مانگا ہے, محمد اپنی جان بانٹنے جا رہا ہے, جسموں کا جسمی, لحموں کا لحمی, روحوں کا روحی, دموں کا دمی. علی آج کے بعد محمد کا جسم تیرا جسم ہے, تیرا جسم میرا جسم ہے, میری روح تیری روح ہے, تیری روح میری روح ہے, میرا خون تیرا خون, تیرا خون میرا خون ہے. اولاد تیری ہوگی اور آل محمد کی کہلائے گی. اولاد تیری, آل میری ہوگی, نسل میری کی وارث ہوگی. ارے توجہ فرمائیے گا, مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہے یہ جسموں کا جسمی. رب بول گیا نہ سونا, اے تو آکے ہے انفسنا وانفسکم, میں آکھالا. علی نفس رسول ہے, علی جان رسول ہے. انفسنا وانفسکم, حضور نے آیت مبالہ انہوں نے واقعہ سی نے تسی اپنی جانا لے ہو گئے, اپنی علی کو اپنی جان کے طور پہ لے کے مصطفیٰ نکلے تھے. ارے علی علی ہے, علی علی نہیں یار, میں بات تھوڑی آسانی اور کر دیتا. صحابی, آپ کو صحابی کی سمجھ تو ہے نا, کیونکہ 14 صدیاں ہو گئی ہیں, لوگ سمجھائے ہی صحابی. علی وہی سمجھاتا ہے جیسا ایڈا جگرا ہو, کیونکہ فتوے بڑے لگتے ہیں. تو فتوے تو پھر ہر بندہ تھے نہیں نہ کھلو سکتا فتوے کے سامنے. تو میرے ڈر کوئی نہیں, میں لائی جاؤں. صحابی آپ کو سمجھ میں آ گیا, لیکن میں آپ صحابی اور آسان کر کے سمجھاتا ہوں. اس دور میں 3 سواریاں ہوتی, اس دور میں کھوتا, گھوڑا, اونٹ. گدھا, گھوڑا, اردو بھی سمجھ میں آتی ہے آپ کو نا, پنجابی بھی, انگلش بھی نہیں ہوتی. وہ ایک بدن میں پولیس جی نے تو دفتر گئے سے سانس بنوانا سی, فون نمبر لبان لگ پیا 300 610 دے آئے, کہاں دے انگلش میں تو مینو نہیں ہوتی, کہاں دے یہ مینو نہیں ہوتی. میں کہا تیجا لبو, وہ بیٹا میرا سی, میں کہ تو سمجھا. توجہ فرمائیے گا. گدھا دیکھے کھادا بھی کئی باری ہو, گدھا, گھوڑا, اس دور حضور کا صحابی ان 3 میں سے کسی سواری پہ بیٹھ جائے, حضور کا صحابی گدھے پہ بیٹھ جائے, گھوڑے پہ بیٹھ جائے, اونٹ پہ بیٹھ جائے, ان جانور پہ بیٹھا, اس کے پاؤں کو جو مٹی لگے نا, اس مٹی کی شان کا مقابلہ ساری امت نہیں کر سکتی. امت میں علماء بھی ہیں, محدثین بھی ہیں, فقہاء بھی ہیں, اولیاء بھی ہیں. صحابی بیٹھے ہیں گدھے پہ, اور صحابی کے پاؤں کی جوتی کو جب مٹی لگی, اس کی بات نہیں حضور نے کی. صحابی بیٹھ گیا گدھے پہ, اب گدھے کے پاؤں کو جو مٹی لگی, اس کی شان کا مقابلہ امت نہیں کر سکتی تھے. دسو جس کھوتے سے بیٹھتا ہے, اس کھوتے کی شان کا مقابلہ کرا. اس گھوڑے کی شان کا مقابلہ کون کرے گا؟ وہ جو ستارے آسمان سے ٹوٹ کر زمین پہ گرتے ہیں نا,
جن کا ذکر رب نے قرآن میں کیا ہے وہ آسمان کے ستارے نہیں ہیں، اور صحابہ جب اپنی سواریوں سے گر کے قبروں میں جاتے ہیں یہ وہ ستارے ہیں۔ یہ گدھے اور گھوڑے اور اونٹ کی شان کیا ہوگی؟ ارے صحابی کا مقام ہی بہت بلند ہے، صحابی کی نالین کا شان بہت بلند ہے، صحابی کی نالین کو جو پٹی لگے اس کی شان کا تو ہم تول ہی نہیں سکتے۔ اب چلیے یہ تو صحابی ہے نا، سواری پہ بیٹھا، سواری کے قدموں کو لگنے والی مٹی کی شان کا یہ عالم ہے، تو جس ابو بکر کی پشت پہ اور وہ ہجرت کی رات میں تھے، اس ابو بکر کے پاؤں کو مٹی نے چھوا ہوگا جوتی کو، تو اس مٹی کی شان کو تو صحابہ بھی نہیں پہنچ سکتے۔ حضور بیٹھے نا ابو بکر پہ، حضرت ابو بکر پہ سواری کی ہے نا ایک باری ہجرت کی رات، جبل سور سے لے کر غار سور تک مصطفیٰ میں تھے، اس ابو بکر کی شان کو کون جان سکتا ہے؟ کون دوست؟ یہ لوگ موازنت ہم مرتبہ ہیں یاران نبی، کسی نے یہ شعر کہہ دیا وہ دے تیرے نے، میں کہنا ہر بندے کا اپنا مقام ہے، جو ابو بکر کا ہے وہ دوسرے کا نہیں صحابہ میں سے، جو عمر کا ہے وہ دوسرے کا نہیں، جو عثمان کا ہے وہ دوسرے کا نہیں، جو علی کا ہے وہ کائنات میں کسی کا بھی نہیں۔ ہر بندہ اپنا اپنا مقام رکھتا ہے۔ اب صدیق اکبر پہ رسول اللہ نے سواری کی اور فتح مکہ ہوئی نا، تو حضور نے فرمایا علی کو بلاؤ، علی کو بلاؤ، علی کو بلایا گیا، یا رسول اللہ حکم، فرمایا آؤ میرے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ، کعبے کی چھت کے بت گراؤ، ایتھے کہیں نہیں ماری، او جی اس واسطے نا علی نبوت کا پہاڑ نہیں سی چوک سکتا، صدیق اکبر نے چوک لیا۔ میں کہ صدقے جب حضور تے کھوتے تے بھی سواری کی تھی، حضور گھوڑے تے بھی کی تھی، اونٹ تے بھی کی تھی، وہ نہ جانورہ چوک لیا تھے، علی نہیں سی چوک سکتا۔ اور بھائی ایک کی شان بتانے کے لیے دوسرے کی گتانے کی ضرورت ہے، ہمارے سارے سر کا تاج ہے۔ حضور بتانا کچھ اور چاہتے تھے، حضور بتانا کچھ اور چاہتے تھے کہ علی آ میرے کندھوں پہ، دنیا کو پتا چل جائے جس کے کندھوں پہ میں سوار ہوا اس کی شان کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا، جسے میں اپنے کندھوں پہ سوار کر رہا ہوں اس کی شان کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ علی بلند ہے، علی علی بلند ہے، یہ علی کا مقدر ہے، یہ علی کا مقدر ہے کہ علی بلند ہے۔ علی کعبے میں پیدا ہوا ہے تو علی بلند ہے، کعبے میں پیدا ہونے کی وجہ سے نہیں، علی تو ہے ہی بلند، کعبے کو عزت ملی ہے علی کے صدقے سے۔ اب تو ابن ماجہ کی حدیث ہے، میرے آقا طواف کعبہ کرا رہے تھے، رک گئے، اے رب کے مکان اس بات پہ فخر نہ کرنا کہ نبیوں کا امام تیرا طواف کر رہا ہے، مجھے اللہ کی عزت کی قسم میرے امت کے مومن کی شان مجھ سے زیادہ ہے۔ مومن آپ میں بھی ہو سکتا ہے، مومن علماء میں بھی ہو سکتا ہے، مومن آپ بندوں میں بھی ہو سکتا ہے، اس کی شان کعبے سے زیادہ ہے۔ علی مومن نہیں، علی تو کل ایمان ہے، علی کل ایمان ہے۔ بندہ مومن بنتا ہی علی کی محبت سے، بندہ مومن بنتا ہی علی کے پیار سے۔ اب توجہ فرمائیے گا، علی نبی کی گود میں آیا، علی بلند ہے، علی نبی کے سینے پہ آیا، علی بلند ہے، علی نبی کے کندھوں پہ آیا، علی بلند ہے، علی نبی کے بستر پہ آیا، علی بلند ہے، علی نبی کی پشت پہ آیا، علی بلند ہے، علی کا نکاح بطول سے ہوا، علی بلند ہے، علی کو حسن ملا، علی بلند ہے، علی کو حسین ملا، علی بلند ہے، علی کو نماز میں شہادت ملی، علی بلند ہے۔ اور پاجی ہے جڑی ایک تے ٹائر مسیطے لگ گئی ہے نا، اسی دے دا مرتبہ نہیں توڑ سکتے۔ چھوڑ درنگی اکرم ہو جا، یہ سراسر موم یہ سنگ ہو جائے۔ چلو ایک بات یاد آ گئی اور بات سمجھانے کے لیے، ہمارا آبائی علاقہ منصیرہ ہے، تھانہ چنکیاری ہے اور سید آباد تریگا ہماری اصل جگہ ہے۔
تو جہاں ہمارے گھر ہے اس سے آگے سڑک نہیں جاتی، ہوتے آگے کوئی رکاوٹ ہے، موسیٰ دا مسلح، پہاڑ سب تو اونچا۔ اب تو اس کی ویڈیو سرچ کریں گے تو آپ کو نیٹ سے بھی مل جائے گی۔ سب سے زیادہ برف وہاں پڑتی ہے، اور جسے بابو سر ٹاپ کہتے ہیں نا، بابو سر ٹاپ پہ چلے جاؤ نا، وہاں تک سڑک جاتی ہے، تو موسیٰ کا مسلح بھی قدموں میں نظر آتا ہے۔ ہماری جو آبائی مسجد ہے نا، ہمارا بچپن تھا تو کچی مسجد تھی، ہمارے ہی سادات میں سے ایک ہمارے بزرگ تھے جو وہاں امامت کرواتے تھے۔ وہ کسی مدرسے سے سند یافتہ نہیں تھے، قرآن کی صورتیں یاد تھی، کچھ مسائل یاد تھے، وہ نماز پڑھاتے تھے۔ تو دیگر برادری میں سے ایک بندہ مفتی بن کے آئے، کمپلیٹ درس نظامی مفتی کا کورس کر کے، وہ دی نظر سی مسجد تے وہ آیا تے مسجد ایک اور بندہ بھی تھا، شاہ جی سر، وہ آ کہنے لگا شاہ جی مسجد خالی کرو، انہیں تے میں امامت کروانی ہے۔ تو آڈے نانے دا فرمان ہے، تو آڈے نانے دا کہ عام بندہ ستا ہوئے، اے مولوی ہوئی ستے ہون، مفتی ہوئی ستے ہون، عام بندہ نفل پڑھے تو مولانا کا سونا اس کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ میں مفتی بن کے آیا، تسی آن پھاڑو۔ شاہ جی بڑے دے لالے سن، وہ چپ کر گئے، کوئی جواب نہ دیتا۔ انہیں تیجا بندہ بیٹھا سی نا، وہ بھی پڑھیا مکان والا سی، انہیں کہا تیرا کی گل ہے؟ کیا گل ہے؟ یہ ان پڑھ نے، میں پڑھیا لکھیا، امامت کا کتابت کا یہاں میرا حق ہے، یہ چھٹی کرے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ شاہ جی وہ بندہ تیجا کہنے لگا تسی جاؤ مولوی بن کے آؤ۔ عمر شاہ اور 60 سال دے گئے، تیجا بندہ آدھا تسی جاؤ مولوی بن کے آؤ، پھر اتھوں دی امامت کرے ہو۔ انہوں مولوی ہوئی بڑے خوش نے، مسئلہ حل ہو گیا۔ میرا کنڈا بچوں، میرا کنڈا شاہ صاحب تے ٹور پہ، مولوی بڑا خوش سی، تیجا آدھا مولوی تو مولوی جی مفتی صاحب اس مسجد کی امامت کرنی ہے؟ ہاں جا سید بن گیا، جا سید بن گیا۔ بندہ اندر ایمان ایسی، بندہ رون لگ پیا، جسم کمبل لگ گیا، انہیں روندا کیوں ہے، جاندہ کیوں نہیں؟ جا سید بن کے تیرو اتھوں نہیں امامت مل جائے گی۔ رو کے کہنے لگا حضرت مولوی مدرسے آج بن دے نے، اے شاہوری دے 10 سال چپانا ان کے، سید مدرسے آج نہیں بن دے، مسجد آج نہیں بن دے، سید محمد نے خون نال بن دے دے، اور میرے کل نہیں، اور لے کہا یہ خون کوئی نہیں دے، تھوڑی امامت بھی کوئی نہیں۔ محترم ختم نہ سمان آ گیا تو میں تھوڑی گل سمیٹ دیا۔ 17 رمضان بدلا دے دن، حضرت علی امام حسن سے کرو، روٹی کھا کے روزہ رکھ کے نکلے تو غلام نال نے، غلام ساتھ ہے، باہر سنو بڑیاں بتواں، وہ علی پاک نو دیکھیا تو انہیں شور پانا شروع کر دیا، کدے شور پایا ہی نہیں، کدے وہ روئیاں ہی نہیں، کدے بولیاں ہی نہیں۔ علی پاک ال دوڑ پئیاں، کسے اگوں قمیض پڑی، کسے پچھوں پڑی، ادھر کھچنیاں نے امام حسن دے کارال، علی ادھر نہیں ادھر جا، علی ادھر نہیں ادھر جا۔ اج تانوں پتہ ہوئے اج اس جلسے دے اندر بام دھماکہ ہونا، اللہ نہ کرے تانوں لاگے جام کے والے نوں پہلے پتہ ہو تے قبلہ مراج صاحب نے، مراج علی صاحب خلیفہ بھی نے، اے پیر بھی نے، اے نہ رکھیا ہوئے بھی بندہ لاکھ روپیہ دیا گا جڑا جلسہ سنے تے تانوں کنفرم ہے مسیح دے تقریر دے دوران ہی بم دھماکہ ہونا ہے۔ آ جاؤ 5 لاکھ رکھیا ہو، کسی نے نہیں آنا، جان پیاری ہے مال نہیں۔ علی کو پتا تھا آج مجھے شہید کر دینا، علی کو پتا تھا سامنے وار نہیں کر سکتے، علی کو پتا تھا یہ سامنے نہیں لگ سکتے، انہوں نے مجھے نماز کی حالت میں لینا ہے، اور علی کو پتا تھا ہم نماز جان دے سکتے، نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ وقت کے کھینچ رہی ہے، آپ نے فرمایا انہیں مت ہٹاؤ، انہیں رونے دو، یہ جانتی علی کہاں جا رہا، یہ جانتی ہے، یہ جانتی تھی، علی جانتا تھا، علی پاک آئے
جو سوئے ہوئے تھے انہیں جگایا. ابن ملجم سونے کی ایکٹنگ کر رہا, اسے ہلایا بھی نہیں. نماز تیار ہو گئی, علی کھڑا ہوا. جب سجدے کی حالت میں گیا نا, اس حالت میں اس نے تلوار کا وار کی, پکڑ لیا گیا. علی پاک کے سامنے دوسرے دن پیش کیا گیا. آپ نے فرمایا حسن, تصویر مصطفیٰ سے کہا حسن جی ابا جی, اور میں ایک پیالہ شربت کا تو لاؤں. شربت کا پیالہ آیا. علی پاک نے ابن ملجم کو بلوایا, اس کا پی لو. کہ میں نہیں پینا, دے زہر پایا دے, این مارنا ہے. اور میں نہیں, زہر نہیں, پیل ہے. 3 بار حضرت علی نے فرمایا پیل ہے. جب اس نے کہا نہیں پیوں گا, علی پاک نے فرمایا تو پی لیتا, میں تجھے بخش دیتا, تجھے معاف کر دیتا. تو نے پیا نہیں, اب حکم ہے اولاد کو اتنا ہی مارنا جتنا اس نے مجھے مارا, اتنی ضرب لگانا, اتنی ضرب لگانا. یہ علی پاک 21 کو دنیا سے گئے. دنیا ہی دنیا جمع وقت امیر المومنین 5 سال تو زیادہ خلافت دی مسلم تے رہا ہے. تے کی سمجھ دے سو جنازے چ لوگ کنے سن؟ صرف 2. سارے دن لوگ انتظار کرتے ہیں جنازہ ہوئے, جنازہ ہوئے, جنازہ ہو. جنازہ چکے, لوگ کا سمجھے اور کل ہوئے گا, شام ہو گئی, عشاء ہو گئی ہے. جدو ادھی رات تو ٹپ گیا نا, سارے سو گئے. حسن نے جنازہ چکیا یا حسین نے جنازہ چکیا. اے جتھے نجف اشرف روزہ ہے نا آپ دا, لیا کے قبر کھون کے خفیہ طریقے نے دفن کر کے قبر کا نشان مٹا دیتا. کیوں کہ لوکا علی دے جنازے دی توہین کرنی سی. اے پروگرام بڑے سن. حسنین نو پتہ لگ گیا کہ اب میرے جنازے دی توہین نہیں, امام حسن دے جنازے تے 3 نہیں بجے بعد سے. اور جڑی گالو علی دے جنازے نال نہیں کر سکے ہو نا امام حسن نال کیتی ہے. اور جڑا کام علی دے جنازے نال نہیں کر سکے ہو حسین نال کیتا یا نہیں. حسین نو شہید کرن تو بعد جسم دے سارے کپڑے لا لے گئے سن, پھر لاشاں رکھ کے اتنے کوڑے دوڑاندے رہے نے. جی ادو اینے دشمن سن تے ہن علی دی نسل دے کنے دشمن ہونے. تمہیں پتہ ہے حویلیاں چ مروان دا عرس منایا گیا. مروان بن حکم جدے پیو تے بھی رب لعنت کیتی تے پتر حضور نے لعنت کیتی اور مدینے چوں کڈیا سی. صدیق اکبر نے اور پرا کیتا, فاروق اعظم نے اور پرا کیتا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی نسل آج بھی علی کی بھی دشمن ہے, اولاد علی کی بھی دشمن ہے. تم کیا سمجھتے ہو کہ علی کا ذکر کرنا یا علی کے بچوں کے ساتھ تعلق رکھنا یہ آسان کام؟ جنت کے وارث ہیں علی, جنت کے علی کے بیٹے جنت کے مالک ہیں. علی کی بیوی جنتی عورتوں کی سردارہ ہے. اگر علی نہ چاہے کسی کا باپ بھی جنت میں نہیں جا سکتا. اے کار کدھا جی اللہ دا. اے جام کے کوئی چھوٹا پنڈ ہے, مسجد میں کوئی چھوٹا محلہ ہے, ایتھے اس محلے دے بندے آ جائے مسجد چھوٹی پہ جائے تو تسی کی سمجھتے ہو سارے اپنی مرضی نال نہیں آئے. تے تسی اپنی مرضی نال آئے بیٹھے ہو, تانوں رب پسند کر کے لے آئے. اللہ دی مرضی سے تسی آئے ہو. جڑے نہیں آئے انہاں نوں رب ایتھے چاہندا ہی نہیں, انہیں اللہ یہاں پسند ہی نہیں کرتا. تو تم کیا سمجھتے ہو جنت ہے حسنین کا گھر, جنت ہے مصطفیٰ کے بیٹوں کا گھر, جنت ہے علی کا گھر. جب یہ نہیں انہوں نے خرید لی اللہ سے, انہوں نے اللہ سے خرید لی ہے, ان اینا دی مرضی ہوئے گی تے جنت سے. ایتھے بندہ کوشش کرتا ہے میری یاری ہو دے نہ لوے, جڑا اوکھا وقت پٹپا دے, جڑا تھانے میری سفارش کر لے, جڑا ڈی پی او کو میری سفارش کر دے, اوکھے پہلے میرے کام آوے. بندہ انہوں نے تعلق بنا کے رکھتا ہے. اوے بھائی انہوں نے تعلق بنا کے رکھو جنہ قبر سے بھی کام ہونا ہے, جنہ حشر سے بھی کام ہونا ہے. چھڑ دے دنیا چند دن دی ہے. میں اپنے نال دے یار دوست بیلی اپنے ہتھی دفنا بیٹھا, ایک رہ گیا یار میرا دیکھ, میں رہ گیا اور پتہ نہیں پہلے کنے.
کوئی پتہ نہیں اے چار پیسیاں واسطے تے دنیا دی لذت واسطے میں جنت یا سردارہ نہ بگاڑ لوں سوال ہی پیدا نہیں ہونا مجھے آج امریکہ سے فون آیا تھا آخری بات میری ختم کی میرے فہم و گمان سی نہیں مدتا امریکہ چکا ادھر میں واش روم بڑھنے لگا ادھر کال بندہ نمبر نہیں سی پہچانے جاتا امریکہ کا وہ باہر کھلو کی کال سنو لگے کال لمبی ہوتی چلے گی بندہ میں پہچان لیا ہوں وہ بندہ بھی نہیں ہوں فلانا بھی امریکہ آ گیا فلانا بھی آ گیا فلانا بھی آ گیا شاہ جی رب تو فان نہیں بڑھا دیتا تے تسی کیوں نہیں یوٹیوب تے دیگر استعمال کر کے آؤں دے میں کہ یار اگلی گل تین میں فون تے نہیں دسنی کدھر ملاقات ہوئی تین دساں گا ایک انج آئے جن جے آئے نے میں ان تے لعنت بھی نہیں بھیجدا اور میں کہ ایک جملے تین جواب دینا علامہ اقبال آکیا طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی اے میرے بچیاں اور فیس بک تے بنایا کی آدھے ہو گیا پیج وہ کی ہے انہوں نام کی رکھیا جی انہوں بھی نہیں پتا بڑا ہے نہ چڑھے ہوں میں اینہ نہ دا چڑھا گیا تو آنو چاہتا دا چڑھا گیا وہ کی کری دا فالو کرنا آپ فالو چلو کر چڑھے وہ دیتے میں ویڈیو دین دی کوشش کر تو بھائی اونج دی ساڑھے کولو نہیں کھا دیا اللہ رب العزت ساڑھے حال تے رحم فرمائے ساڑھے سیر دے تاج دے اللہ انہاں دی عمر عمل رزق برکت عطا فرمائے قبلہ پیر صاحب دعا منگن گے وما علیہ